امریکہ کی سیکرٹ سروس کے مطابق ایک شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ مارک اے لاگو کے محفوظ حصے میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات 1:30 پر پیش آیا۔ سیکرٹ سروسز کا کہنا ہے کہ اس شخص کو شمالی گیٹ کے قریب دیکھا گیا۔ اس کے پاس بظاہر ایک شاٹ گن اور ایندھن کا کین موجود تھا۔ جب سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچے تو انہوں نے ایک سفید فام شخص کو پیٹرول کا کین اور شاٹ گن اٹھائے ہوئے پایا۔ سیکیورٹی نے اسے حکم دیا کہ دونوں چیزیں زمین پر پھینک دے۔ اس نے پیٹرول کا کین تو چھوڑ دیا لیکن شاٹ گن کو فائرنگ کی پوزیشن میں اٹھا لیا۔ اس موقع پر اہلکاروں نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹس اور پام بیچ کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے ایک نائب نے اس شخص کا سامنا کیا جو 20 کی دہائی میں تھا۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے اس شخص کی شناخت فی الحال ظاہر نہیں کی ہے۔ سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت ان کی زیر حفاظت کوئی بھی شخصیت موقع پر موجود نہیں تھی۔ عوامی شیڈول کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے وائٹ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ Fired their weapons and neutralized the threat. He is deceased at the scene. This is the picture that I'm going to give you of the shotgun and the gas can, so you got it with us. All right? So you'll have that. Like I said, there's a lot more investigation to be done. FBI is the lead agency. We'll be assisting them. And fortunately, nobody was in jeopardy inside because of the quick action that was taken by the deputies and the Secret Service. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے سیکرٹ سروس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ میں گھسنے والے مشتبہ شخص کو پھرتی سے اور فیصلہ کن انداز میں قابو کیا۔ کیرولین لیوٹ نے اس شخص کو پاگل قرار دیا اور ان کا کہنا تھا کہ وفاقی قانون نافذ کرنے والے اہلکار دن رات کام کرتے ہیں تاکہ ملک اور تمام امریکی محفوظ رہیں۔ لیوٹ نے ایک پوسٹ میں مزید کہا کہ یہ شرمناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے اپنے محکمے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Democrats are the reason that the Department of Homeland Security is currently shut down. They have chosen to act against the American people for political reasons. And now we have FEMA workers, the men and women of the United States Coast Guard, men and women of TSA who keep our airports moving, who will be working without paychecks. خیال رہے کہ سیکرٹ سروس محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا حصہ ہے جس کی فنڈنگ کا بڑا حصہ اس وقت جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن کے باعث معطل ہے کیونکہ قانون ساز فنڈنگ بل ابھی اختلافات کا شکار ہے۔ شمال مشرقی امریکہ میں موسم سرما کے ایک شدید طوفان سے تقریباً 6 کروڑ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ کئی ریاستوں میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ میساچوسٹس، کنیکٹیکٹ، ڈیلاویئر، نیو جرسی اور روڈ آئلینڈ سمیت متعدد امریکی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ کئی ریاستوں نے طوفان کے باعث لوگوں کے سفر کرنے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور ہزاروں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ طوفان سے شمال مشرقی امریکہ اور کینیڈین میری ٹائمز کا بیشتر حصہ متاثر ہوگا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تقریباً ایک دہائی میں آنے والا سب سے زیادہ طاقتور طوفان ہے جو خطے کے بیشتر حصوں میں برف باری، تیز ہواؤں اور ساحلی سیلاب کا باعث بن سکتا ہے۔ طوفان کے نتیجے میں نیو جرسی میں پہلے ہی 20,000 سے زیادہ افراد کو بجلی کی فراہمی منقطع ہے۔ بجلی کی ترسیل پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ پاور آؤٹیج کے مطابق ورجینیا، ڈیلاویئر اور میری لینڈ میں بھی ہزاروں لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ ویئر کے مطابق اتوار کو تقریباً 3,900 امریکی پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جبکہ سینکڑوں تاخیر کا شکار ہیں۔ It could have came during the week when I had to work. That would have been better for me. It would have been a snow day with pay.